السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم جاہلی دور کے ایک شاعر عائشہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن عائشہ کے کلام کو شروع کرنے سے پہلے چلیے ہم تھوڑا سا عائشہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ عائشہ کا نام میمون بن قیس بن جندل تھا اور اس کی کنیت ابو نصیر تھی۔ عرب کے لوگ اس کو سناجۃ العرب بھی کہتے تھے اور ان کے والد کو قتیل الجوع کہتے تھے، کیونکہ ان کے والد ایک مرتبہ بھوک سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر بیٹھ گئے اور غار کے اوپر سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا اور وہ غار کے اندر بھوک پیاس سے تڑپ کر مر گئے۔ عائشہ کا مقام و مرتبہ۔ عائشہ زمانے جاہلیت کا عظیم الشان شاعر تھا۔ طبقات و فحول الشعراء نامی کتاب میں اس کو اول درجے کا شاعر مانا گیا ہے۔ امرؤ القیس اور نابغہ زبیانی کے ساتھ اس کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن کوفہ کے لوگ عائشہ کو تمام شعراء سے اونچا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یونس بن حبیب نحوی سے کسی نے پوچھا کہ عرب کا سب سے اونچا شاعر کون ہے، تو اس نے جواب دیا، امرؤ القیس جب وہ گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، نابغہ زبیانی جب وہ خوفزدہ ہوتا ہے، زہیر جب کسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے، اور عائشہ جب وہ مست ہوتا ہے۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ نے اپنے لڑکوں کے معلم سے یہ کہا کہ تم میرے لڑکوں کو عائشہ کی اشعار کی تعلیم دو، کیونکہ اس کے اشعار بہت ہی شیریں ہوتے ہیں۔ مخزل کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ عائشہ سے بڑھ کر بھی کوئی شاعر ہے تو وہ آدمی شعر جانتا ہی نہیں ہے۔ عائشہ کے اشعار کی تاثیر۔ عائشہ کے اشعار کی تاثیر اتنی زبردست تھی کہ اگر وہ کسی کی تعریف کر دیتا تو وہ عرب کا سب سے اونچا انسان بن جاتا، اور اگر کسی کی ہجو کر دیتا تو وہ سب سے ذلیل انسان بن جاتا۔ اس لیے جو شخص بھی اپنے آپ کو بلند و بالا بنانا چاہتا وہ عائشہ کی خوشامد کر کے اپنے حق میں شعر کہلواتا تھا۔ عائشہ کی وفات 7 ہجری میں ہوئی اور عیسوی کے اعتبار سے 629 عیسوی میں ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی تھی۔ عائشہ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عائشہ زمانے جاہلیت کا سب سے مشہور شاعر تھا، لیکن آخر زمانے میں اسلام کا دور بھی اس نے پا لیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کفار قریش کو یہ خبر مل گئی کہ عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اس لیے اس تصور سے وہ بہت پریشان ہوئے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہہ دے گا تو پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھ جائے گی۔ یہ لوگ عائشہ کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھ گئے اور جب وہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اور میری غرض جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی ہے، یعنی میں اسلام قبول کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو کفار قریش نے عائشہ سے کہا، محمد تو ان سب چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو چیزیں آپ کو پسند ہے، جو چیزیں آپ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اچھا وہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام قرار دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، زنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو عائشہ نے کہا، زنا تو میں نے چھوڑ دیا۔ پھر پوچھا، اور کس چیز سے منع کرتے ہیں بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ سود۔ عائشہ نے کہا کہ میں نے نہ کسی کو قرض دیا ہے اور نہ قرض لیا ہے۔ پوچھا، اور بتاؤ اور کس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں؟ کہا، شراب۔ عائشہ نے کہا، میری جوانی اور مستی ختم ہو گئی ہے، اب مجھے شراب سے کوئی مطلب نہیں۔ ابو سفیان نے اس کو اور لالچ دیا، کہا کہ 100 اونٹ لے لو اور گھر چلے جاؤ اور مستقبل کا انتظام کرو، یعنی اپنے بارے میں سوچو، اور 100 اونٹ لو اور گھر چلے جاؤ۔ اگر ہم اس نبی پہ غالب آ گئے تو تم کو مالا مال کر دیں گے، اور اگر وہ ہم پہ غالب آ گئے تو تم ان کے پاس چلے جانا۔
اور اسلام قبول کر لینا۔ عائشہ نے رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ تب ابو سفیان نے کفار قریش سے کہا کہ اگر یہ محمد کے پاس پہنچ گیا اور مسلمان بن گیا تو پورے عرب میں تمہارے خلاف آگ بھڑکا دے گا۔ پھر دوبارہ 100 اونٹ اکٹھا کیے اور انہیں عائشہ کے پاس پیش کیا تو وہ لالچ میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ ان اونٹوں پہ وہ سوار ہو کے جا رہا تھا کہ کسی اونٹ نے اس کو پٹخ دیا اور وہ مر گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نجات پانے کے قریب تھا مگر افسوس وہ نجات نہ پا سکا۔ یہ ہے مشہور شاعر، جاہلی دور کے شاعر عائشہ کے بارے میں کچھ معلومات۔ انشاءاللہ اب ہم ان کے کلام کو بھی پڑھیں گے۔